الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم اپنے پچھلے سیشنز میں عقائد کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور ہم نے یہ جانا کہ عقیدے کی تعریف کیا ہے، کیا چیز عقیدہ بن سکتی ہے، شرعی اعتبار سے عقیدے کی ڈیفینیشن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اور آج کے سیشن میں ہم یہ جانیں گے کہ کسی عقیدے کی دلیل کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو شرعی اعتبار سے کسی عقیدے کی دلیل ان چاروں میں سے کوئی بھی ایک چیز ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید، اور دوسرے نمبر پر حدیث مبارکہ یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ بھی کسی عقیدے کی دلیل ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز جو کسی عقیدے کی دلیل ہو سکتی ہے وہ ہے عقل سلیم، اور چوتھی چیز جو کسی عقیدے کی دلیل بنتی ہے وہ ہے سواد اعظم۔ سب سے پہلی جو دلیل ہے ہمارے پاس آتی ہے کسی بھی عقیدے کی، وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید ہمارا نظریہ یا ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کسی عقیدے کی دلیل بن سکتی ہے۔ تو اس بات پر ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل ہمیں قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ابتدائی آیات میں ملتی ہے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن مجید ہم مومنین کے لیے، اگر ہم تقوی اختیار کرتے ہیں، ہم مومنین کے لیے راہ ہدایت بنتی ہے، اور ہم اسے کسی عقیدے کے طور پر، کسی عقیدے کی دلیل کے طور پر یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم عقلی طور پر سوچیں تو قرآن مجید یقیناً کسی عقیدے کی دلیل بن سکتی ہے، اور اس کے اوپر ہمارے پاس جو دلائل موجود ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو نزول سے لے کر اب تک، یعنی ہم دنیا بھر کی جتنی بھی کتب دیکھ لیں، بچہ قرآن مجید کو ایسا حفظ کرتا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا رد و بدل نہیں آتا۔ اس کے علاوہ کسی کتاب کو قرآن مجید کی طرح حفظ کرنے کی کسی کے اندر طاقت اور سکت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کچھ ایسے چیلنجز ان افراد کو دیتا ہے کہ جو کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات مبارکہ کو نازل فرمایا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسی کوئی صورت لے کر آ جاؤ۔ ایک اور چیلنج دیا کہ اگر تم سچے ہو تو اس طرح کی کوئی آیت لے کر آ جاؤ، اور یقیناً جب سے قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تب سے آج تک کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن مجید جیسی کوئی آیت یا اس جیسی کوئی صورت لے کر آ سکے، بلکہ آیت تو درکنار، آیت کا کچھ جز بھی کوئی شخص نہیں بنا سکتا اپنی ذات کی طرف سے۔ اسی طرح سے قرآن مجید راہ ہدایت ہے ہمارے لیے، اور یہ کسی عقیدے کی دلیل بن سکتا ہے، اور عقلی طور پر یوں بھی ثابت کیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں آئندہ آنے والے ایسے واقعات، ایسی نشاندہی ہمارے لیے ذکر کر دی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ جس کو تبدیل کرنا، جس کو جھٹلانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک بچے کے ماں کے رحم میں پلنے کے جو طریقے ہیں، جسے میڈیکل سائنس 18 سینچری کے اندر وہاں تک پہنچ سکی ہے، الٹرا ساؤنڈ اور مختلف ذرائع کے ذریعے، کہ کس طرح سے بچہ اپنی ماں کے رحم میں پرورش پاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے آلریڈی بیان کر دیا۔ اسی طرح بہت سارے ایسے واقعات، بہت ساری ایسی نشاندہیاں، ایسی پیشن گوئیاں ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت آج سے بہت پہلے واضح کر دی، جبکہ ہیومینٹی اتنی زیادہ سویلائز بھی نہیں تھی، انسان اس قابل نہیں تھا کہ ان پوشیدہ باتوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے ذریعے ان کا علم عطا کیا، تو یقیناً قرآن کسی عقیدے کی دلیل بن سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو کسی عقیدے کی دلیل بن سکتی ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اطلاق جو ہے وہ کچھ مخصوص چیزوں پر ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ وہ تمام چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں، وہ تمام چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ تمام چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر سکوت اختیار کیا، یعنی خاموشی رکھی، یہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خلقی اور خلقی، یہ تمام چیزیں حدیث کا اطلاق ان 5 چیزوں پر ہوتا ہے۔ کچھ اسکالرز اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں
کہ حدیث کا اطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قول، ان کے عمل، اور ان کے سامنے اگر کوئی ایسا کام کیا جائے جس کے اوپر وہ خاموشی اختیار کیے رکھیں، اس پر بھی حدیث مبارکہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ بہرحال اسکالرس کے اپنے اپینینس ہیں، لیکن ان دونوں چیزوں پر حدیث مبارکہ کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ تو حدیث بھی کسی عقیدے کی دلیل بن سکتی ہے، اور ہمارا یہ نظریہ، ہمارا یہ عقیدہ کہ حدیث کسی عقیدے کی دلیل بن سکتی ہے، اس پر بھی ہمیں کوئی نہ کوئی دلیل چاہیے یا نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیتے ہیں اسے لے لو، اور جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع فرماتے ہیں، جس چیز سے تمہیں روکتے ہیں، اس سے رک جاؤ۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی حدیث مبارکہ کسی عقیدے کی دلیل بن سکتی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ہمیں حاصل ہوگا وہ ہمارے عقائد، وہ ہمارے نظریات کے لیے بالکل ٹھوس دلیل کی حیثیت رکھے گا۔